نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 26، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ کل کہہ دیجئے اللہم، اے اللہ، مالکا مالک، میم لام کاف سے ہے، الملکی بادشاہت، میم لام کاف دونوں کا روٹ جو وہ سیم ہے۔ تو تل ملکا تو دیتا ہے بادشاہت، من تشاء جس کو چاہتا ہے، وتنزع تو چھین لیتا ہے، الملکا بادشاہت، ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے، وتعز اور تو عزت دیتا ہے، عین زا سے ہے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے۔ عزت میں کیا کیا آتا ہے؟ رسپیکٹ، غلبہ، قدرت، قوت۔ وتذل اور تو ذلت دیتا ہے، ذال لام سے ہے، کسی کو نیچے کرنا، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، بیدک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، بلائی ہے۔ خیر کا لفظ بہت سے معنی میں یوز ہوتا ہے، نیکی، بلائی، فضل، عزت، مال۔ انکا علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم، کہہ دیجئے اللہ، مالک الملکی جو مالک ہے ملک کا، ساری بادشاہت کا، ہر چیز کا، تو تل ملک کا من تشاء تو دیتا ہے، عطا کرتا ہے بادشاہت جس کو تو چاہتا ہے۔ اب اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ علماء یہود اپنی سرداری کے جانے کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے۔ انہیں کس بات کا خوف تھا؟ اگر ہم مان جائیں گے تو پھر ہماری لیڈری نہیں رہے گی، پھر ہمیں بھی لیڈر کس کو ماننا پڑے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر ہماری بڑائی جاتی رہے گی، لیڈری جاتی رہے گی، ہمیں جو ہماری کرسی ملی ہے وہ ہم سے چھین جائے گی۔ اسی لیے جب اللہ رب العزت کی کتاب کی طرف ان کو بلایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے، اور آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ اللہ کی کتاب کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دنیاوی شان و شوکت چلی جائے گی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اگر وہ سارا دن دنیا کے کام میں لگائیں گے اور پھر دنیا حاصل کرنے کے بعد ان کو انجوائے کرنے میں، شان و شوکت بنانے، پھر جو ایک زندگی کا رہن سہن ہے وہ ایک ہی طرح کی ہوگی۔ اور قرآن پڑھیں گے تو قرآن کہے گا زائد زیب و زینت چھوڑ دو اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھو، مال میں صدقہ بھی کرو اور وقت کچھ عبادت کے لیے بھی نکالو، پھر جو ہماری شان بنی ہے پھر ہماری کوئی عزت نہیں کرے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں کرے گا، عموماً یہ ایک عام خیال ہے۔ جب کوئی دین کی طرف آتا ہے لوگ پوچھتے ہیں خیر تو ہے، ٹھیک تو ہے، سب حالات صحیح ہیں، کوئی تکلیف تو نہیں تھی، کوئی مصیبت تو نہیں آتی، تو تم دنیا چھوڑ کر دین کی طرف آ گئے ہو۔ ایک جنرل کنسیپٹ ہے، کیونکہ ان کے خیال میں دنیا کی شان و شوکت کے لیے دین سے منہ موڑنا لازم ہے۔ دین کی طرف آنا کیا ہے؟ دنیاوی شان و شوکت سے منہ موڑنا، فضول قسم کی چیزوں کو چھوڑنا، ہر وہ فضول قسم کے رسم و رواج کو چھوڑنا جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ یہ خوف لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے، اس لیے وہ دین کی طرف نہیں آتے کہ میری دنیا مجھ سے چھن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس خوف کو دور کر رہے ہیں۔ دیکھو عزت کا مالک کون ہے، حکومت ہے کس کے پاس، بادشاہت کس کی ہے؟ کل آپ انہیں بتا دیجئے، کل کہاں آتا ہے؟ خاص چیز کی تاکید کے لیے، یہ تیرے فیصلے ہیں۔ بعض اوقات کسی
کافر کو بھی اللہ رب العزت دیتا ہے، بعض اوقات دین والوں کو بھی دے دیتے ہیں، جیسے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بادشاہت بھی دی اور شان و شوکت بھی عطا کی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہے۔ یہ دو نام اس لیے کیونکہ یہ بہت مشہور ہے۔ وَتَنزِعُ، اور تو کھینچ لیتا ہے، لے لیتا ہے، الملک، بادشاہت، ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے، جس سے تو چاہتا ہے اس سے واپس لے لیتا ہے۔ آپ روزانہ کتنی خبریں سنتے ہیں، کسی کا عروج زوال میں بدل گیا، کبھی کوئی قوم ہوتی ہے، کبھی افراد اور کبھی حکومت، مسلسل یہ تبدیلیاں دنیا میں ہوتی رہتی ہیں۔ کسی کو اقتدار مل رہا ہے اور کسی پر زوال آ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اصل بادشاہت اور بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے آئے، انہیں حکومت کو چھوڑنا پڑا، کوئی قبر میں ساتھ لے کر نہیں جا سکا۔ عربی کا شعر ہے، جب تم قبروں کی طرف جنازے لے کر جاؤ، اٹھایا ہوا ہو تم نے تو جان لو اس کے بعد تمہاری باری بھی ہے۔ تم بھی اسی طرح ایک دن اٹھائے جاؤ گے، تمہارا جنازہ بھی اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ اور اگر تم حکمران بنائے جاؤ یا سپرد کیے جاؤ کسی قوم کے امور کو، ایک مدت تک، یعنی عہدہ تمہاری ایک مدت تک تمہیں مل رہا ہے، تو جان لو کچھ ہی عرصے کے بعد یہاں سے تم معزول ہو جاؤ گے۔ لوگ کسی بھی عہدے اقتدار کو پا کر کس قدر خوش ہوتے ہیں یا کتنے بگڑتے ہیں، معلوم نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں، یہ دھوکہ ہوتا ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن یہ چھوڑنا ہے۔ اقتدار کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کا انجام بھول جاتا ہے کہ ایک دن یہ سارا میرے ہاتھ سے چلا جائے گا، لیکن جو لوگ یہ سبق یاد رکھتے ہیں، جو عہدہ دیا گیا مجھے یہ جانے والا ہے اور اس کا حساب ہوگا، وہ کبھی بھی اس کو انجوائے نہیں کرتے، اس کی وجہ سے کبھی بھی بڑے نہیں بنتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، لیکن انہوں نے اپنی شان و شوکت نہیں بڑھائی، بلکہ اس سے بھی زیادہ عاجز ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ انہیں یہ سب کچھ چھوڑنا ہے، تو انہوں نے اس وقت سے فائدہ اٹھایا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بھلائی کے کام کیے، اپنی ذات پر ترجیح نہیں دی۔ کسی بھی معاملے میں یہ فرق ہوتا ہے آخرت کے ماننے والے حکمرانوں میں اور بھول جانے والوں میں۔ تو اے لوگوں جو صرف اس لیے دین کی طرف نہیں آتے، قرآن کی بات نہیں مانتے کہ تم سمجھتے ہو تمہاری دنیاوی شان و شوکت چلی جائے گی، تو یاد رکھو یہ ویسے بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، اس نے چلے ہی جانا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بنی اسرائیل سے مذہبی سعادت لے لی گئی، اور انہیں حسد بھی اس بات پر تھا کہ آخری پیغمبر ہم میں سے کیوں نہیں آیا، عربوں میں سے کیوں آ گیا، امیوں میں سے کیوں آ گئے۔ کوئی ایک خاص شرف خاص خاندان میں ہوتا ہے، لوگ آتے اور چلے جاتے ہیں، تو بعض لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے، یہ تو ہمارے خاندان کا کام تھا۔ عربوں کی ہاں آپ دیکھیں، ابو جہل سے کسی نے پوچھا چھپ کر کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہ ٹھیک ہے؟ کہا میں مانتا ہوں، سچ ہے، لیکن بات یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ جو تھا قریش، خانہ کعبہ کی ولایت صدانت بھی ہے، تو اب اگر نبوت بھی ان کے پاس چلی جائے تو ہمارے لیے کیا بچا؟ میں کبھی نہیں مانوں گا کہ یہ نبوت ہم میں نہیں آئی۔ ابو جہل کا بھی وہ مسئلہ تھا جو یہود کا تھا، ان کا مسئلہ تھا بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا۔ یہاں بنی اسماعیل کے اندر مسئلہ تھا کہ ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں، یہ ہمیشہ لوگوں کے لیے انا کا مسئلہ تھا۔ اس لیے لوگ جو فخر کرتے رہتے ہیں خاندانی ناموں پر، ذاتوں پر، حالانکہ سب آدم کی اولاد ہیں۔ آپ کی ذات کچھ بھی ہو تو آپ آدم کے بچے، اگر آپ کے باپ دادا کا کوئی نام تھا یا وہ کوئی بڑی چیز تھے تو آپ کو تو کچھ حصہ نہ ملے گا اس میں سے۔ لیکن یہ دھوکہ ہے جو انسانوں کو لگ جاتا ہے۔
کہ اگر ایک دفعہ کوئی چیز مل گئی تو بس اب یہ ہماری ذاتی ملکیت ہو گئی. نہیں، وہ تو عزو من تشاء، تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے. عزت کیا ہے؟ قوت، غلبہ، اقتدار، دوسروں کے مقابلے میں برتری. کس کو دیتے ہیں؟ من تشاء، جسے تو چاہتا ہے. تو فیصلہ کرتا ہے. وہ تو ذل من تشاء، اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو تو چاہتا ہے. جس کو چاہتا ہے نیچے کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اونچا کر دیتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں ساری بلائی ہے. ساری بلائی اور ساری خیر کا مالک تو ہی ہے. انکا علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں پر یہ کہا گیا ساری بلائی تیرے ہاتھ میں ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے ہمارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے، پہلے علم کی بات تھی، اس طرح باقی بھی جو نعمتیں ہیں تمہارے پاس، جو بھی نعمت ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن ہم اس کو بھول جاتے ہیں. اگر خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کیا شر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں جاتی. اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے. لیکن اللہ نے انسانوں کو اور دوسری مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کے اندر شر رکھا اور ان کے اندر بھی ایک خیر ہے. کیسے؟ مثلا سانپ ڈستا ہے، اس میں کیا خیر ہے؟ بہت سی چیز دوسری انسان کو خوف دلانے کے لیے نہ ہو تو انسان پتہ نہیں اکڑ کر کہاں پہنچ جائے. اتنی کمزوریاں، اتنی مشکلات ہوتے ہوئے بھی اس کی اکڑ ختم نہیں ہوتی. یہ سب امتحان کے لیے ہے. جو بھی تکلیف دہ چیزیں ہیں اللہ کے حکم سے ہے، تو نہ کوئی کاٹتا ہے. جو بھی ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کے اندر، کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہے، مثلا پھول کے ساتھ کانٹے ہیں، اس میں بھی ایک حکمت ہے. ہر چیز کے اندر ایک حکمت ہے اور اس کا فائدہ ہے. اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر عزت کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے. خیر کس سے مانگنے چاہیے؟ اللہ سے. ہمیں اپنے سارے امور کس کے سپرد کر دینے چاہیے؟ اللہ کے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عزت کا سبب بھی بنتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ذلت کا سبب بھی بنتی ہیں. سب سے پہلی چیز جو عزت کا سبب بنتی ہے وہ اللہ پر ایمان ہے. عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور سارے مومنین کے لیے ہے. سورۃ المنافقون آیت نمبر 8 میں آتا ہے، تو خواہ کوئی دنیا میں وقتی طور پر بہت بڑا عہدہ رکھتا ہو، اگر اس کے پاس ایمان ہے تو وہ اللہ کے نزدیک ایک غریب ترین مومن کی عزت زیادہ ہے. دنیاوی شان و شوکت کی وجہ سے اگر کسی کو بہت بڑی عزت بھی ملی، لیکن اگر اس کے اندر ایمان نہیں تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں. لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نہ کوئی گھر بار تھا نہ ہی کوئی دنیاوی عہدہ ہے، لیکن ایمان کی وجہ سے اس کی عزت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور ان کے قدموں کی آواز اپنے آگے آگے سنی اور پوچھا تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے میں نے تمہیں جنت میں آگے آگے چلتا ہوا سنا؟ دنیا میں کچھ بھی نہیں، آخرت میں اتنا بڑا مقام، عزت کے رسول انہیں عزت کی جگہ پر دیکھ رہے ہیں. اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہو سکتی. یہ عزت ایمان کی وجہ سے تھی. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر جب بیت المقدس فتح ہوا اور وہاں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پانی آ گیا تو حضرت عمر نے جوتے اتار کر پانی میں داخل ہو گئے. آگے گئے، ابو عبیدہ ملے تو انہوں نے کہا آج تو آپ نے ایسا کام کیا ہے جس سے ہماری بہت عزت بنی ہے. تو انہوں نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا ہماری عزت صرف اللہ رسول کے لیے ہے، ہمیں عزت صرف دین نے دی ہے، اس سے پہلے ہم کچھ نہ تھے. اللہ کے نزدیک عزت کا معیار ایمان ہے، تقویٰ ہے، دنیاوی بہادری کے کام ہے، دنیاوی بہادری کے کام نہیں ہے. اب آپ دیکھیے دنیا میں عزت کے کیا معیار بن چکے ہیں. طرح طرح کی گیمز ہوتی ہیں، ریسز ہوتی ہیں،
لوگ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، یہ دنیاوی اعتبار سے اعزاز کی بات ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی کچھ نہیں ہے اور آخرت میں اس کی بنیاد پر کسی کا فیصلہ نہ ہوگا کہ کون کون یہ کام کر کے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عزت کا سبب بھی بنتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ذلت کا سبب بھی بنتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو عزت کا سبب بنتی ہے وہ اللہ پر ایمان ہے۔ عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور سارے مومنین کے لیے ہے۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 8 میں آتا ہے، تو خواہ کوئی دنیا میں وقتی طور پر بہت بڑا عہدہ رکھتا ہو، اگر اس کے پاس ایمان ہے تو وہ اللہ کے نزدیک ایک غریب ترین مومن کی عزت زیادہ ہے۔ دنیاوی شان و شوکت کی وجہ سے اگر کسی کو بہت بڑی عزت بھی ملی، لیکن اگر اس کے اندر ایمان نہیں تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں۔ لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نہ کوئی گھر بار تھا نہ ہی کوئی دنیاوی عہدہ ہے، لیکن ایمان کی وجہ سے اس کی عزت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور ان کے قدموں کی آواز اپنے آگے آگے سنی اور پوچھا، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے میں نے تمہیں جنت میں آگے آگے چلتا ہوا سنا؟ دنیا میں کچھ بھی نہیں، آخرت میں اتنا بڑا مقام، عزت کے رسول انہیں عزت کی جگہ پر دیکھ رہے ہیں، اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہو سکتی۔ یہ عزت ایمان کی وجہ سے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر جب بیت المقدس فتح ہوا اور وہاں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پانی آ گیا، تو حضرت عمر نے جوتے اتار کر پانی میں داخل ہو گئے۔ آگے گئے، ابو عبیدہ ملے تو انہوں نے کہا، آج تو آپ نے ایسا کام کیا ہے جس سے ہماری بہت عزت بنی ہے۔ تو انہوں نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا، ہماری عزت صرف اللہ رسول کے لیے ہے، ہمیں عزت صرف دین نے دی ہے، اس سے پہلے ہم کچھ نہ تھے۔ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار ایمان ہے، تقوی ہے، دنیاوی بہادری کے کام نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں عزت کے کیا معیار بن چکے ہیں۔ طرح طرح کی گیمز ہوتی ہیں، ریسز ہوتی ہیں، لوگ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، یہ دنیاوی اعتبار سے اعزاز کی بات ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی کچھ نہیں ہے اور آخرت میں اس کی بنیاد پر کسی کا فیصلہ نہ ہوگا کہ کون کون یہ کام کر کے آیا ہے۔ اگر اتنی تکلیف اور محنت آخرت کے لیے کرتے تو بہتر تھا۔ دنیاوی عزت، رتبہ، شہرت صرف وقتی فائدے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا حکمرانوں کو لوگ نعرہ لگا لگا کر پہلے عزت دیتے ہیں، پھر انہی کو نعرے لگا کر ذلیل کرتے ہیں۔ یہ حال ہے دنیا کے چاہنے والوں کا، اور اسی طرح کچھ اسباب ذلت بھی ہیں۔ سب سے بڑا انسان کا خوش فہمی کا شکار ہونا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے جائز نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ ایسے کاموں میں ہاتھ ڈالے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ وہ کیا کرے گا؟ مثلاً کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس کی طرف کوئی نہیں بڑھ رہا اور وہ آگے بڑھے اور بہادر بن کر بڑھے کہ میں یہ کر کے دیکھتا ہوں، یہ خود کو ذلیل کرنے والی بات ہے۔ یہ نہیں آپ ایسا کام شروع کر دیں جس کو آپ نبھا نہ سکیں، پہلے یہ دیکھ لیں اور جب نبھا نہ سکیں تو پھر بےزتی ہوگی۔ اگر کوئی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کو راضی کرے۔ اگر کوئی ذلت سے بچنا چاہتا ہے تو دنیاوی برائی کے لیے ایسا کام نہ کرے، اس کے برعکس ایسا کام کرے جو آخرت میں فائدہ دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر کام کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہر کام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ لہٰذا دنیا میں اگر کوئی آپ کو ذلیل بھی کرے تو آپ غمگین نہ ہو اور نہ پریشان ہو کہ فلاں نے میری بے عزتی کی، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ جب بھی ایسی پریشانی ہو یہ آیت پڑھ لیا کریں،
بعض لوگ ہوتے ہیں نا بلیک میلر، ایسا نہ کیا میں یہ کر دوں گا پھر دیکھا تمہارا کیا اثر ہوگا، یعنی زبردستی کوئی کام کروانا چاہتے ہیں۔ تو ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ساری عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ ہی جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی عزت دے سکتا ہے اور نہ کوئی ذلیل کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اللہ چاہے تو عزت سے نوازے، اللہ چاہے تو ذلت دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اے اللہ تو جسے ذلیل کرتا ہے تو اس کو کوئی بھی عزت نہیں دینے والا، اور جس کو تو عزت سے نوازے اسے کوئی ذلیل نہیں کرنے والا، کیونکہ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ہی ساری بلائیاں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔